دیکھیں، ایک تو بات یہ ہے کہ کیا یہ اکبر ایس بابر کی ممبرشپ کے حوالے سے آج کیس تھا. کیس تو وہ ہے نا کہ جو سمبل ملنا ہے آپ کو. اب کیس میں بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، ان کے الیکشنز میں بھی بہت سارے مسائل ہو سکتے ہیں، لیکن کیا پوری قوم یہ سمجھ رہی ہے کہ یہ اکبر ایس بابر صاحب کی وجہ سے آج سپریم کورٹ کے اندر ساری سماعت ہوتی رہی اور سارا معاملہ یہاں تک پہنچا؟ تحریک انصاف تو پہلے بھی یہاں پہ تھی، اس وقت بھی تحریک انصاف کے خلاف کوئی ایکشن ہو سکتا تھا. جس قسم کا رویہ ہمیں الیکشن کمیشن کی جانب سے نظر آتا ہے کہ وہ پشاور ہائی کورٹ گئے، اس کو اپیل کیا وہاں پہ، پھر وہ سپریم کورٹ آ گئے، پھر سپریم کورٹ میں جس قسم کی ہیئرنگ ہوئی وہ سب کچھ قوم نے دیکھا، وہ سب کے سامنے ہے. ایک چیز تو جاتی ہے، یو ہیو ٹو گیو اٹ ٹو پاکستان تحریک انصاف، جو سیاسی جنگ انہوں نے لڑی ہے اور آخری گیند تک جو وہ لڑ رہے ہیں، یہ آپ کو کریڈٹ ان کو دینا پڑے گا. ہم نے اپنی زندگیوں میں کسی بھی سیاسی جماعت کو ایسے سیاست کرتے ہوئے نہیں دیکھا. نیازی صاحب نے ہو سکتا ہے دیکھا ہو، یہ ہمارے سینئر ہیں. ہم نے اپنی زندگیوں میں کسی بھی سیاسی جماعت کو ایسے حالات کے اندر اس طرح نہیں دیکھا کہ پورے انہوں نے نظام کو وقتہ ڈالا ہوا ہے کہ کس طریقے سے روکنا ہے. ڈار صاحب آ رہے ہیں، نیا ٹکٹ آ گیا، پلان بی آ گیا. یہ تو کہا جا رہا تھا کہ 2-3 مہینے میں پارٹی تتر بتر ہو جائے گی. پارٹیز نے مشکل وقت دیکھا ہے، پیپلز پارٹی نے تو بہت مشکل وقت دیکھا، لیکن آپ کس چیز پر نشاندہی کر کے کہہ رہے ہیں کہ ایسا وقت ایسے کوئی؟ دیکھیں، حالیہ تاریخ آپ دیکھ لیں کہ جس میں اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ختم ہوئی ہے، انہوں نے پارٹیز اپنی جو ہے اس کو بھی، پارٹی بھی ان کی ادھر ہے، ممبرز بھی ان کے سب سے زیادہ ہیں، ان کے جو فائل کیے گئے ہیں کینڈیڈیٹ وہ بھی سب سے زیادہ ہیں، اور بلے کا نشان بھی ان سے واپس لینے کی باتیں. یہ کیوں سب کچھ ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ نظر یہ آ رہا ہے کہ وہ ابھی بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو سیاست میں آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ انہوں نے سیاست کی، اور پھر وہ یہ جو بلے باز کا اچانک سامنے آ گیا کہ نیا وہ سمبل لے کے سامنے آ رہے ہیں، اس سے بھی بہت سارے لوگ سرپرائز ہو گئے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. لیکن ایک چیز میں کہوں گا عدالتی کارروائی کے حوالے سے بھی وہ بھی تھوڑی سی ایسے لگی کہ جیسے الیکشن کمیشن کے بہاف پہ جج صاحبان بہت سارے کاؤنٹر کرتے رہے. علی ظفر صاحب کو بھی کاؤنٹر کرتے رہے، بہت سارے نقطوں کے اوپر کاؤنٹر کرتے رہے، اور بار بار وہ ماضی کا بھی ذکر ہوتا رہا، کسی اور کی جماعت کا سمبل کا بھی ذکر ہوا، ان کی پالیٹکس پر کرتے رہے، ان کی پالیٹکس کے اوپر ذکر ہوا، جسٹس وجی الدین صاحب کا ذکر ہوا، 2021 کا بار بار ذکر ہوا، ووٹ آف نو کانفیڈنس کا، دھرنے کا ذکر. کیا یہ کیس ان ساری چیزوں کے حوالے سے تھا، یا یہ کیس جو ہے سمبل کے حوالے سے؟ اگر اکبر ایس بابر اور نورین کے آئین کے اندر کوئی حق ہے، تو جو کروڑوں لوگ ہیں جنہوں نے سمبل کو دیکھ کے ووٹ ڈالنا ہے، آئین ان کا رائٹ گارنٹی نہیں کرتا. تو یہ اس کو آپ کو بیلنس کرنا پڑے گا معزز عدالت کو کہ ان کے حقوق کا بھی تحفظ ہو، اور دوسری جانب جو کروڑوں لوگ ہیں جنہوں نے ایک سمبل کو دیکھ کے ووٹ ڈالنا ہے وہ بھی مد نظر ان کو رکھنا پڑے گا. اب دیکھتے ہیں معزز عدالت اس حوالے سے کیا فیصلہ دیتی ہے. یہ کیوں مجھے اطہر بیچارے کے آگے ڈال دیا جاتا ہے؟ اطہر کے آگے فیوریٹ نہیں، آپ دونوں بڑے فیوریٹ. نسیم، آپ کو اندازہ نہیں کہ مجھے اطہر سے دلی لگا ہوا ہے، لیکن ہر وقت ان کو جب فار سم ریزن بلائن سے واسطہ پڑ جاتا ہے. اچھا، میں نے آپ کو میں بتاؤں، میرا تو کوئی پلان نہیں تھا. مجھے 2 مختلف پوائنٹس آف ویو کے اچھے لوگ ملے، میں نے کہا ان کو ہم دعوت دیتے ہیں. چلیے، اچھا کیا کہ کم از کم تحریک انصاف میں شاید ایک ہی عقل مند آدمی ہے. تحریک انصاف میں آتا ہے کہ ان کا موقف جو بیان کرتے ہیں، جی وہ تحریک انصاف میں نہیں ہے. پچھلی دفعہ بھی کسی نے یہی بات کہہ دی تھی. نہیں، میں وہ یہ تانا ہمیں سہنا پڑتا ہے. مجھے لوگ کہتے ہیں مسلم نون کا، جی بالکل ایسے میں کہتا ہوں کہ مجھے بتاؤ یہ اطہر کا بھی یہ معاملہ ہے بڑا. میں چھوٹا سا کامنٹ دے دوں، نیازی صاحب نے وہی کیا ہے جو آج ہم عدالت میں دیکھتے رہے. سر آپ وہی کر رہے ہیں جو ہم عدالت میں دیکھتے رہے کہ اصلی کیس پہ نہیں آئے، آگے پیچھے کے سوال ہوتے رہے. نہیں ابھی آ جائیں گے. جب نیازی صاحب آئیں گے اصلی پہ تو پھر ہٹانا مشکل ہوگا. جی نیازی صاحب. دیکھیں، میرا خیال ہے کہ 2-3 باتیں بڑی کلیئر ہیں. اس میں 2 رائے نہیں ہے کہ تحریک انصاف کو جو الیکشن ہے وہ فراڈولنٹ ہے، اور کم از کم اس کے بارے میں 2 بندے جو ہیں وہ کما پہو جانتے ہیں. ایک کا نام ہے سید علی ظفر صاحب اور ایک کا نام ہے حامد ٹاپ صاحب. پھر تحریک انصاف میں اس سے بہت بہتر الیکشن ہوئے تھے جس کے الیکشن کمشنر حامد خان صاحب تھے. یہ میرے خیال میں وہ پورا 1 سال 1.5 سال کی ordeal تھی، لیکن فائنلی ختم ہوئے تھے کوئی 21 مارچ 2013 میں یا 22 مارچ 2013 میں. اور اس کے اوپر پھر رپورٹ بنی اور پتہ چلا کہ وہ شام الیکشن تھے، ریگنگ ہوئی، پولنگ
باکس اٹھا کے بھاگے گئے، پتہ کیا کیا اس کے اندر پیسہ چلا، اور وجیدین صاحب کا ایک کمیشن بنا جنہوں نے علیم خان، جہانگیر تین صاحب، وہاں کے جہانگیر صاحب تھے، کراچی کے تھے، کوئی نادر لگاری صاحب تھے، پرویز کٹک صاحب تھے، سب کو پارٹی سے نکالنے کا ایک سجیشن بھی دیا اور الیکشن کو کینسل کر دیا گیا۔ پھر تسیم نورانی صاحب کو کہا گیا کہ آپ کوئی طریقے سے کرائیں، انہوں نے کہا کہ جب بھی کروانے کی کوشش کی تو جو میچ پریکٹسز ہیں وہ پہلے سے ہی ٹریگر ہو جاتی ہیں، ایکٹیو ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ وہ تو پھر کوئی ان کا ایک فساد تھا الیکشن کا، یہ جو اب الیکشن ہوئے ظاہر نہیں تھا، اس کی مجبوری تھی، ان کو سمجھا تھا کہ شاید کوئی ایک اتمام حجت کرنی ہے، کوئی سامنے سے اٹھی کہ وہ کہتا ہے کہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ کوئی تھوڑا بہت گھنگروں سے مٹی جھاڑنے والی بات ہے اور آگے پیش کر دینی ہے۔ اب ان کے ساتھ بدقسمتی ہے کہ نسیم اکبر ایس بابر جو ہیں ان سے ظاہر طریقے صاحب والوں کو بہت تکلیف پہنچی ہے، پریشانی پہنچی ہے۔ ان کے اندر کئی اسٹرانگ پوائنٹس ہوں گے، کئی ویکنیسز ہوگی، لیکن ایک چیز جو ہے اس کے اوپر میرا نہیں خیال کہ عمران خان صاحب کے اندر بھی اگر آنیسٹی ہوگی تو یہ وہ بھی اس بات پہ متفق ہوں گے کہ انتہائی اپ رائٹ آدمی ہے اور کسی کے استعمال میں نہیں آ سکتے، ناک کی سیدھ میں چلنے والے آدمی ہے، اور اپنی باتوں میں ان کو ضدی کہہ لیں، ان کو ریزولوٹ کہہ لیں، بڑی کنوکشن والا کہہ لیں، وہ ہے۔ اب وہ ان کو ٹکر گئے ہیں، ان کے پاس وہ سارے کریڈینشیل ہیں جو کسی بھی پارٹی کے اندر سے اگر کوئی بندہ اٹھے اس طرح کا سخت وقف لے کے تو اس کو آپ کو ہر صورت میں دفاع کرنا پڑتا ہے، اس سے آپ یو کی ناٹ بی ایویسو، اور آپ کوئی ادھر سے ادھر نہیں جا سکتے۔ اکبر بابر چونکہ 2014 میں ہوئے، اور یہ جب سید علی ظفر صاحب یا کئی طریقے صاحب والے کہتے تھے پچھلے جب سے یہ الیکشن ہوئے ہیں یا 3-4 ہفتے پہلے کہ جی وہ تو ممبر نہیں ہے، تو میں نے کہا کہ ان کو ضرور اس بات کا خمیازہ بھگتنا ہوگا کہ جب یہ بات سپریم کورٹ میں آئے گی، کسی عدالت میں آئے گی تو یہ انٹینیبل ہوگی، کیونکہ یہ عدالت نے ہی ثابت ہوا تھا پہلے بھی، ان کی ممبرشپ کو چیلنج کیا گیا تھا کہ یہ انٹر پارٹی فنڈنگ جو ہے اس کے اندر جو ہے یہ ان کے پاس لوکل سٹینڈ آئے نہیں ہے، اور یہ ان کے پاس قانونی حیثیت ہے کہ ممبر نہیں ہے، تو پھر اسلام آباد ہائی کورٹ نے نہ صرف ممبر ڈکلیئر کیا بلکہ پھر یہ انٹر کورٹ اپیل میں گئے اور وہاں پہ بھی ان کو منہ کی کھانی پڑی۔ اچھا، تو نیازی صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو معاملات آج کورٹ میں اٹھائے گئے ہیں اور جو آنریبل بینچ کی آبزرویشنز ہیں اور جو وہ سوال اٹھا رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو یہ ویلڈ لگا سب؟ میں اسے 2 لفظوں کا فکر کہہ دیتا ہوں کہ اگر میرٹ پہ فیصلہ ہوا تو یہ الیکشن جو ہے ان کے پاس 2 ٹانگیں نہیں کھڑے ہونے کی، ٹھیک، اوکے، اور یہ فار دیٹ میٹر کسی پارٹی کا بھی کر لیں تو شاید یہی حال ہو، لیکن اس لیے ضروری ہے کہ ہر پارٹی میں اکبر ایس بابر جیسا بندہ جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ I cannot hear.